الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور احسان سے دروس ختم نبوت کا بابرکت سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی گزشتہ نشستوں میں فتنہ قادیانیت کو شرعی، قانونی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں سے بیان کیا گیا۔ ان تمام معروضات کا خلاصہ اور نچوڑ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ایک خط میں لکھے کہ احمدی اسلام اور ہندوستان یعنی وطن دونوں کے غدار ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع قادیانیوں کا عبرتناک انجام اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کا تعارف ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن کریم میں ان بطش ربک لشدید کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان نافرمانی اور سرکشی پر اتر آتا ہے اور یہ حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اس رحمان اور رحیم ذات کی ایک صفت منتقم بھی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ بقول شاعر کہ فطرت سے محاذ آرائیہ زہر ہلاہل ہے۔ اب ویسے تو کسی کی بیماری یا موت کو ہدف طعن بنانا اور مسرت کا اظہار کرنا یہ مناسب حرکت نہیں، انتہائی نازیبہ بات ہے، لیکن قادیانی چونکہ اپنے ہر مخالف کی موت پر نہ صرف خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں بلکہ گوئبلز پروپیگنڈا کے تحت خوب نمک مرچ لگا کر اس کی کردار کشی کرتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے ہمارے حضرت یعنی مرزا ملعون اور اس مشن کی مخالفت کی تھی اس لیے اسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل محمد ضیاء الحق، شاہ فیصل اور اس طرح کے اور مسلمہ مائدین کی اموات اس کی مثالیں ہیں کہ باقاعدہ مٹھائیاں تک تقسیم کی گئی۔ اس لیے ہم نہایت افسوس کے ساتھ اجمالی طور پر تذکرہ کرتے ہیں کہ قادیانی امت کے اکابر کس طرح مقابر کی تاریکیوں میں ڈوبتے ہیں۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کو درجنوں بیماریاں لاحق تھی اور یہ بیماریاں ساری زندگی اس کے ساتھ چمٹی رہی، لیکن مرزا ملعون کی عبرتناک موت نے بھی مرزا ملعون کو جھوٹا اور کذاب ثابت کیا۔ یعنی ایک طرف تو ساری جو بیماریاں اس کی رہی وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، جیسا کہ اس کے متعلق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح کی خبیث بیماریاں کسی نبی کو نہیں ہو سکتی، تو وہ ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے اس بات کو، لیکن اس کے علاوہ اس کی عبرتناک موت اس نے بھی اس کو جھوٹا اور کذاب ثابت کیا۔ چنانچہ مرزا ملعون لکھتا ہے کہ اگر میں ایسا ہی کذاب ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں، یہ کس کے متعلق کہہ رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ تو لکھتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے اس کا مکالمہ ہوا تھا اس طرح کا، ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں جیسا کہ آپ اکثر مجھے جھوٹا لکھتے ہیں اور واقعی جھوٹا ہے، تو کہتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر میں جھوٹا نہیں ہوں اور خدا سے کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی سنت کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ یعنی جو جھوٹوں کو سزا دی جاتی ہے نا وہ سزا آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ بس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون ہے، ہیضہ ہے اور اس طرح کی مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں ہوں۔ تو یہ اس نے اپنی زندگی میں ہی مولانا ثناء اللہ امرتسری کو یہ باتیں کہی تھی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں آپ سے پہلے میں ہلاک ہو جاؤں، میں مطلب موت پہلے مجھے آئے، آپ بعد میں مرو گے، اور پھر یہ طاعون اور ہیضہ وغیرہ جیسی بیماری مجھے لاحق ہو جائے۔ یہ مجموعہ اشتہارات نامی اس میں لکھ دی گئی تھی ساری باتیں۔ تو آگے چل کر اس پیشگوئی کے تقریباً 1 سال کے بعد مرزا قادیانی کی موت نے آخری فیصلہ کر دیا۔
اور آئینہ دکھانے والے کے لیے موت کی پیشن گوئی کرنے والا بالآخر اپنی پیشن گوئی کا خود مصداق ٹھہر گیا، اور اس کی موت نے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی موت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں بقول مرزا کے خدائی ہاتھوں کی سزا سے ہوئی۔ یعنی اس نے کہا تھا نا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ سے پہلے میں مر جاؤں، تو ان سے پہلے مر، مولانا ثناء اللہ سے پہلے ہی مر گیا۔ اور پھر اس نے کہا بھی تھا کہ مروں، صرف نارمل مرنا نہیں تھا بلکہ کہا تھا کہ طاعون یا ہیضے وغیرہ کی بیماری میں مروں، تو واقعی ایسا ہی ہوا۔ 26 فروری 1908 کو صبح 10:30 بجے یہ جو مرا ہے جہنم واصل ہوا ہے، ہیضے کی بیماری میں مرا ہے۔ تو اس کی دونوں باتیں سچ ثابت ہوئی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے پہلے مرا اور ہیضے کی بیماری میں مرا۔ بقول شاعر کہ لکھا تھا کاذب مرے گا بیشتر، یعنی پہلے مرے گا، اس جھوٹے نے لکھا تھا کہ میں پہلے مروں گا، قول کا پکا تھا پہلے مر گیا، پہلے مر گیا واقعی۔ تو اس کی یہ باتیں سچی ثابت ہوئی، اور اس کی اللہ رب العزت نے جو اس کے بات کو سچ کر کے دکھایا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری سے پہلے مرا اور ہیضے کی بیماری میں مرا۔ ہم ایسے اکثر نہیں بات سنی ہوگی کہ مرزا ملعون لیٹرین میں جہنم واصل ہوا، بیت الخلاء میں مرا۔ اب آئیے اس کی تفصیل خود اس کے بیٹے سے جانتے ہیں، مرزا ملعون کے بیٹے سے۔ تو مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا، یعنی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھاتے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے جیسے کہ بیمار کی عیادت کی جاتی ہے، اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے، اور میں بھی سو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی، اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے، اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ، میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ تک نہ جائے، یعنی بیت الخلاء تک نہیں جا سکتے تھے، اتنی کمزوری تھی۔ اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا، اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے، پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ضعف بہت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا، اور پھر آپ کو ایک اور قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے، اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ یہ ان کی کتاب سیرت المہدی جو ہے، اس کے اندر انہوں نے ساری باتیں خود ہی لکھی ہے، اپنی موت، اتنی عبرتناک موت کے بارے میں خود ہی ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو بقول شاعر کہ موت پاخانے میں پائی، حشر دوزخ میں ہوا، عہد نو کے مہدی موعود کی کیا شان ہے۔ تو یہ تو انجام ہوا مرزا ملعون، مرزا غلام احمد قادیانی کا ہی انجام۔ آگے دیکھتے ہیں اس کا نام نہاد خلیفہ اول حکیم نور الدین، اس کا کیا انجام ہوا۔ یہ حکیم نور الدین جو مرزا ملعون کے بعد قادیانی جماعت کا پہلا سربراہ بنا، اس کی جماعت میں کیا حیثیت تھی اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بتایا جا رہا ہے مرزا ملعون کا عبرتناک انجام، یا اس کے خلیفہ یا اس کے بیٹے کا انجام، تو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے، یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے جو خود کو نبوت کا دعوے دار بتاتے ہیں، اگر یہ نبی ہوتا تو اس طرح کے انجام نہ ہوتے۔ یہ قادیانی قوم کے لیے آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ جن کو یہ بڑا مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو کیا سزائیں دی ہیں، لوگوں کے سامنے عبرت بنایا۔ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ اس کے لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جو صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ قادیانیت پر نظر رکھنے والے بہت سارے علماء اسلام کا کہنا ہے، مذہب اور تحریک قادیانیت کا تاریخ میں اہمیت اور مرکزیت کے لحاظ سے، یعنی اس پوری قادیانیت قوم میں مرزا صاحب کے بعد حکیم نور الدین صاحب بہروی ہی کا درجہ ہے۔ بعض اہل نظر کا خیال ہے کہ حکیم صاحب اس پورے سلسلے میں دماغ کا درجہ رکھتے تھے، اور اس تحریک و نظام کا علمی و فکری سرچشمہ ان کی ذات تھی، یعنی اصل میں جو انجن، جو ڈرائیور تھے، یہ حکیم صاحب تھے، حکیم نور الدین بہروی صاحب، یہ دراصل اس جماعت کو چلا رہے تھے۔ تو حکیم نور الدین کے عبرتناک انجام کا آغاز 18 نومبر 1910 سے ہوا، جب وہ گھوڑے سے گر گیا۔
اور صاحب فراش ہو گیا، بستر پر آ گیا، اور مختلف احوال سے گزرتے ہوئے بالآخر 13 مارچ 1914 کو جہنم واصل ہو گیا۔ اس حکیم نور الدین کے عبرتناک انجام کا تذکرہ قادیانی اخبار الفضل ان الفاظ میں کرتا ہے، انہی کا اخبار ہے کہ کہاں مولوی نور الدین صاحب کا حضرت مسیح موعود یعنی مرزا ملعون کو معاذ اللہ نبی اللہ اور رسول اللہ اور اسمہ احمد کا واحد مصداق یقین کرنا، اور کہاں وہ حالت کہ وصیت کے وقت مسیح موعود کی رسالت کا اشارہ تک نہ کرنا، محض جوش نفس سے مغلوب ہو کر مجھ کو جماعت سے نکالنا، استقامت میں فرق آنا، اور پھر بطور سزا کے گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہونا، آخر مرنے سے پہلے کئی دنوں تک بولنے سے بھی لاچار ہو جانا، اور نہایت مفلسی میں مرنا، اور آئندہ جہاں میں بھی کچھ سزا اٹھانا، یعنی مرنے کے بعد والا جو جہاں ہے وہاں بھی کچھ سزا اٹھانا، اور اس کے بعد اس کے جوان فرزند عبدالحی جو ہے اس کا عین جوانی کی حالت میں مرنا، اور اس کی بیوی کا تباہ کن طریقے پر کسی اور جگہ نکاح کر لینا، یہ ساری باتیں کچھ کم عبرت انگیز نہیں تھی۔ تو دیکھیں یہ ان کا نام نہاد خلیفہ ہے جس کی زندگی کے آخری حالات جو ہے ایک پیراگراف کے اندر جمع کیے گئے، تو یہ بطور عبرت جمع کیا گیا ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے۔ حکیم نور الدین کی موت کے بعد جب یہ مر گیا، اس کی خلافت کے لیے مولوی محمد علی، خواجہ کمال الدین اور اس جیسے اور بہت سارے افراد تھے، لیکن ان کے علاوہ محلاتی سازشوں، طاقت اور غنڈہ گردی کے مظاہرے کے بعد مرزا ملعون کا بیٹا مرزا محمود احمد صرف 25 سال کی عمر میں تخت قادیان پر براجمان ہوا، یعنی ان تمام کو بائی پاس کر دیا۔ بڑے بڑے ان کے جو ہے خلیفہ تھے مرزا ملعون کے، ان سب کو بائی پاس کرتے خود ان کا بیٹا مرزا ملعون کا بیٹا تخت قادیان پر بیٹھ گیا، اور تقریباً 50 سال تک مرزا محمود کا احمدیہ جماعت پر مکمل کنٹرول رہا۔ اور یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ مرزا محمود اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر سامراجی آلائے کار، یہودی چاکری اور تاجدار برطانیہ کا نہایت وفادار خادم تھا۔ مرزا محمود انتہائی بد چلن اور محرم اور نامحرم کی تمیز سے عاری تھا، یعنی جب یہ زناکاری وغیرہ پر آتا اور اس طرح کے معاملات کرتا تو کیا محرم اور کیا نامحرم تمام کے ساتھ یکساں معاملہ ہوا کرتا تھا۔ وہی جیسے جانور کے اندر مثال سور کی سی ہے نا، کہ وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، تو یہ صاحب جو خلیفہ ثانی جو مرزا ملعون کا بیٹا تھا اس کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ چنانچہ مرزا محمود کی مستورات کے ٹیوٹر مرزا محمد حسین، جنہوں نے خود کو بعد میں قادیانے سے الگ کر لیا تھا، مرزا محمود احمد کی اس اخلاق باختگی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ یعنی مرزا محمود ایسا مادر پدر آزاد دہریہ ہے کہ اس کے رستے میں کوئی روک نہیں، نہ وہ محرم اور غیر محرم میں امتیاز کرتا ہے، نہ اس کو اپنی جماعت کی طرف سے کوئی خدشہ ہے۔ تو ان کے نزدیک محرم اور نامحرم کی کسی طرح کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی۔ مزید ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جنسی کہ روس کا ایک پادری تھا جس کا نام مانک گریگوری تھا، اپنی زناکاری کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ زناکاری کرتا تھا، اس کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ اپنے گھر اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی ماؤں کے ساتھ سب کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہی تھا، اس وجہ سے راسپوٹین مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن اس میں اور اس مرزا ملعون میں ایک فرق تھا کہ وہ محرم اور نامحرم کی تمیز سے عاری نہ تھا، وہ جو اپنے گھر کی بہنوں ماؤں وغیرہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا تھا، اور اس کے باوجود اتنی زناکاری اس کی تھی گھر سے باہر کے، راسپوٹین مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن ہماری تالیف کے راسپوٹین نے تمام ریکارڈ مات کر دیے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اپنے گھر کا ٹیوٹر جو پڑھانے والا ان کی گھر کی عورتوں کو یہ لکھتا ہے کہ ایک وہ راسپوٹین تھا جو کثرت زنا کی وجہ سے راسپوٹین کے نام سے مشہور ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی محرم اور نامحرم میں تمیز کرتا تھا۔ لیکن یہ مرزا ملعون کا بیٹا مرزا بشیر الدین یہ ایسا بدبخت ہے کہ محرم اور نامحرم کسی میں بھی تمیز نہیں کرتا۔ ایک مقام پر مزید لکھتا ہے کہ جنسی قتل عام کی رودات ایسی ہے کہ مجھے اس کے بیان کرنے کا یارہ نہیں، کیونکہ
جس ننگ انسانیت یعنی مرزا محمود کا وہ سراپا ہے وہ سیاہ کاری کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور ایسے آدمی کا نہ تصور آسان ہے نہ اس کی تصویر کشی سہل امر ہے۔ اب جرمن کہاوت ہے نا ایک کہ خدا کی چکی آہستہ چلتی ہے مگر خوب پیستی ہے، یعنی خدا ظالم کو موقع دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائے، بالآخر اس کے اعمال بد کی اس کو بھرپور سزا دیتا ہے۔ یہی حال اس بد کردار، سیاہکار اور فسق و فجور کی دلدل میں گردن تک ڈوبا ہوا یہ ابلیسی صفات رکھنے والا مرزا محمود کا ہوا۔ چنانچہ عبد الحمید ولد منصبدار نامی شخص نے 10 مارچ 1954 بروز بدھ بعد نماز عصر محراب کے دروازے پر مرزا محمود پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مرزا محمود کو گردن پر شہرک کے قریب گہرا گھاؤ پڑ گیا۔ اس تکلیف کا اثر دیر تک رہا، چنانچہ مرزا محمود خود لکھتا ہے کہ 6 ماہ کے آخر میں اس قدر شدید تکلیف شروع ہوئی کہ بعض دفعہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مینڈک اندر کو کود رہا ہے اور چھلانگیں مارتا ہوا آگے جا رہا ہے، یعنی اس قدر اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ پھر ایک وہ نمرود تھا جس کے ناک سے مچھر اندر گھسا تو سر پہ جوتے لگواتا تھا، ایک یہ مردود ہے کہ اس کو اندر محسوس ہوتا تھا کہ مینڈک اس کے اندر کود رہا ہے۔ پھر 25 فروری 1959 کو وہ اپنی زمینوں کے معاملات کے لیے سندھ کے سفر پر تھا کہ اس کی کار کو حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مرزا محمود لکھتا ہے کہ بشیر آباد سے واپسی کے سفر پر موٹر کار پھسل کر ایک گڑھے میں چلی گئی۔ دھچکا اس قدر شدید تھا کہ میرا سر موٹر کار کی چھت سے جا ٹکرایا اور میری پیٹھ پر شدید ضرب آئی۔ میں اب 2 آدمیوں کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اعصابی کمزوری اور دیگر عوارض کی وجہ سے اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اور اس دھچکے کے بعد مختلف بیماریوں نے گھیرا ڈال دیا، حتیٰ کہ 27 مئی 1959 کو بے ہوشی طاری ہو گئی اور نبض ڈوبنے لگی۔ 25 جولائی کو شیزوفرینیا کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے دماغ ناکارہ ہو گیا۔ مرزا محمود کا حافظہ باطل ہو گیا۔ چنانچہ مرزا محمد حسین اس کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مرزا محمود کا حافظہ باطل ہو گیا، جب یہ نماز پڑھاتا تو کبھی رکوع ترک کر دیتا تو کبھی سجدے سے بے خبر ہو کر نماز کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ تو بقول شاعر کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سجود، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ حواس باختگی میں یہ فحش گزیدہ خلیفہ جلسے میں تقریر کے لیے لایا جاتا تو غلیظ باتیں کرتا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ وہ جب پاکستان آیا تھا تو اس کی عمر 49 سال تھی، اب اس کی عمر 105 سال ہو گئی۔ عجیب، سائنس بھی حیران ہے آج تک اس معاملے پر۔ اس پر اس کے بیٹے نے تصحیح کی۔ جلسے میں ایک دل گرفتہ غیر مرید اٹھا اور کہا کہ حضور کا معاملہ ختم ہو گیا، یعنی سمجھ گیا وہ بندہ کہ معاملہ اب ہاتھ سے نکلا جا چکا۔ 3 ستمبر 1959 کو اس پر فالج کا زبردست حملہ ہوا، جس سے وہ مزید عبرت کا نشان بن گیا۔ بستر مرگ پر فحش کلمات اور غلیظ مغلظات کا بے دریغ استعمال کرتا۔ جب مرزا محمود کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے میں چیختا چلاتا اور ڈراؤنی آوازیں نکالتا۔ پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنا پاخانہ خود کھا جاتا اور کچھ حصہ منہ پر بھی مل لیا کرتا تھا۔ بتائیں یہ خاندان ہے نبیوں کا، یہ نبیوں کے خلیفہ ہیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ خود اپنا پاخانہ کھایا جایا کرتے تھے اور اپنے منہ پر اپنے بدن پر اس پاخانے کو لگایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ اپنا خلیفہ اور اپنے نبی مان کر چل رہے ہیں۔ حیرت ہے قادیانی امت کے اوپر۔ گستاخ رسول مرزا محمود کے علاج کے لیے بیرون ملک سے ایک بہت بڑے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جناب باہر سے ڈاکٹر آ رہا ہے بیرون ملک سے، جو تفصیلی معائنہ اس نے کیا اور اس کے بعد یہ کہہ کر چلا گیا۔ بڑی عجیب بات لکھتا ہے کہ میں بیماری کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن خدائی پکڑ کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر بھی سمجھ گیا کہ یہ اتنے معاملات اس کے ساتھ ہوئے ہیں، بیماری سے لے کر اب تک اس کے مردار ہونے تک کے معاملات جتنے بھی ہیں،
یہ ایک عام انسان کے معاملات نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی پکڑ ہے جو اس پر آئی ہے۔ وجہ اس لیے کہ ایک جھوٹے ایک کذاب کے انہوں نے نبی بنایا اور اس پر اپنی دکانیں چل رہے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اس طرح الزام تراشیاں کی۔ بالآخر 8 نومبر 1965 طویل عذابی علالت کے بعد سسک سسک کر اس کا دم نکلا اور جہنم واصل ہو گیا۔ مرزا محمود کی آخری رسومات کے متعلق مرزا محمد حسین لکھتے ہیں کہ 8 سال تڑپ تڑپ کر مجروح روح شکستہ کف سے عنصری سے نکلی، لاش اتنی متعفن بدبودار ہو چکی تھی اور چہرہ اس قدر مسخ ہو چکا تھا کہ گھر والوں کو خوف پیدا ہو گیا کہ اس کیفیت سے سارا چھپا ہوا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ یعنی جو اتنی تعفن زدہ لاش ہے، چہرہ مسخ ہو چکا ہے، ایسے شخص کی لاش کو اگر ہم خلیفہ کے طور باہر لا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے تو کیا ہوگا؟ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو حالت ایک کتوں سے بدتر حالت ہے، یہ کوئی نبی کے خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ داڑھی کو سوارا گیا اور رخسار جو گڑھوں میں تبدیل ہو چکے تھے ان پر غازہ ملا گیا اور جسم پر کئی من برف رکھ کر منظر کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح شاہراہ معصیت کا راہی تہ خاک جا کر زمین کا بوجھ بن گیا۔ لیکن بقول شاعر کہ چین مر کر تہ زمین میں بھی نہیں، یعنی مر گئے تو یہ مت سمجھو چین ملے گا، زمین کی تہ میں جا کر بھی چین نہیں، اب ٹھکانہ ان کا کہیں بھی نہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی نیچے عذاب تو ہے ہی۔ تو یہاں تک ہم نے کچھ مختصراً ابتدائی 2 خلیفہ جو مرزا ملعون کے تھے اور خود مرزا ملعون کا آخری حالات جو عبرتناک ہے وہ بیان کیے ہیں تاکہ قادیانی قوم اس سے عبرت پکڑیں۔ آگے چل کر ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے مزید دیکھتے ہیں تحریکات تحفظ ختم نبوت سے متعلق۔ اس میں سب سے یعنی جو تحریکات چلی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آج کل لوگ کہتے ہیں علماء کا بنایا ہوا یہ سارا معاملہ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کون سی بڑی بڑی تحریکات چلی، بہت ساری تو نہیں، کچھ 1-2 کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بات سمجھ میں انشاءاللہ آسانی سے آئے گی۔ تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کذاب یمامہ مسیلمہ، اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں کہ چرخ نیل و فری پہ چمکنے والے ستارے انہیں دیکھ کر رشک کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانی ہدایت سے ایک کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شہداء جو شہادت کی سرخ قبا پہنے استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ان میں سے 700 حفاظ قرآن، سوچیں اس دور میں 700 حافظ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان میں 70 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ یہ پہلی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو تحریک چلی یہ ان کی روداد ہے۔ 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قربانی دی، جس میں حفاظ اس دور کا قیمتی ترین سرمایہ، کوئی زیادہ تو تھے ہی نہیں نا حفاظ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کا معاملہ تھا تو اتنے زیادہ حفاظ جمع نہیں ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑی کھیپ تھی حفاظ کی جو اس تحریک میں شہید ہوئے، اور اس میں بھی بدری صحابہ کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ اہل دنیا میں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے پھول تھے جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے موتی تھے جو یمامہ کے میدان میں رول گئے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی راتوں کے آنسو تھے جو خاک یمامہ میں جذب ہو گئے۔ اب مقام غور ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے پردیس میں اپنے ملک کو چھوڑ کر گئے نا، پردیس میں جا کر اپنی جانیں نچھاور کی، کس مسئلے کے لیے انہوں نے اپنی شمشیروں تلواروں کو بے نیام کیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی سرعت سے یمامہ کی طرف لپک گئے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، آج ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہم نے اس مسئلے اور اس کے تقاضوں کو کما حق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس مسئلے کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔
یہ مسئلہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، اور اگر کسی مضمون میں مبہم اشاروں کنایوں میں بھی موجود ہے تو کتابوں میں ترمیم اور تبدیلی کر کے ان کے آثار تک کو مٹایا جا رہا ہے، یعنی مسئلہ ختم نبوت۔ تو یہ تمام کی تمام قربانیاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دی تھی، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں دی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ علماء کا گڑھا ہوا مسئلہ ہے یہ، معاذ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولو العزمی نے اس مسئلے کی اہمیت اور حقیقت کو خوب واضح کر دیا، اور ہر دور میں اسلامی حکومتوں نے ہر گستاخ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ بدقسمتی سے جب انگریز کے منحوس قدم بر صغیر پر پڑے تو انہوں نے مکاری اور سفاکی کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اپنی سیاسی ضرورت کے لیے قادیان سے ایک کذاب مرزا ملعون کو نبوت کے لیے کھڑا کیا، اور امت مسلمہ کی آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ تو یہ بر صغیر میں تحریک ختم نبوت کا پہلا دور تھا۔ علماء کرام نے ہر محاذ پر مرزا ملعون کو شکست سے دوچار کیا۔ تحریر کا جواب تحریر سے دیا، تقریر کا جواب تقریر سے دیا، مناظرے کا جواب مناظرے سے دیا، اور مباہلے کا جواب مباہلے سے دیا۔ غرض مرزا ملعون کے لیے کوئی جگہ بھی نہ چھوڑی، ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کیا ان لوگوں کا، اور انہیں دھول چٹائی۔ اہل دل کے لیے تنبیہ ہے کہ چنانچہ مرزا ملعون کے دعوی نبوت سے پہلے، یعنی جب مرزا ملعون نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اسی وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم نور الدین، یا یہ وہی حکیم نور الدین ہے جو بعد میں مرزائیت کا خلیفہ اول بنا تھا، اور مولانا پیر سید حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خود مرزا ملعون کو اس نئی نبوت کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تنبیہ کر دی تھی۔ یعنی دیکھیں ہمارے بڑوں کا دور اندیشی دیکھیے کہ پہلے انہوں نے ان لوگوں کو تنبیہ کر دی تھی کہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے بچ کر رہو، برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن جناب کیا کریں، اپنے لکھوا کر آ چکے تھے اس معاملے کو، اور اپنی بدبختیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ برائی اپنے سر مول لی تھی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ مرزا ملعون کے کفر پر پہلا فتویٰ کہاں سے آیا۔ مرزا ملعون نے مجدد محدث کی شکل میں لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس بات کو کہ ابتداً یہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرتا تھا، خود کو بہت بڑا مجدد کہلوانا شروع کر دیا، بہت بڑا محدث اور فقیہ کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور اسی حیثیت سے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی، لیکن ابھی تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ علماء لدھیانہ چونکہ گورادسپور قادیان سے قریب تھے، یعنی قادیان سے بالکل قریب تھے لوگ، انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں مرزا ملعون کے عزائم کو دیکھ لیا کہ معاملہ گڑبڑی کی طرف جا رہا ہے، اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ چنانچہ سب سے پہلا فتویٰ مولانا عبداللہ لدھیانوی نے 1884 میں دیا، جو فتاوی قادریہ کے نام سے شائع ہو چکا۔ گو اکابرین دیوبند میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی وغیرہ کو مرزا ملعون کی اس حفوات اور کفریات سے عدم واقفیت کی وجہ سے ابتداً اس تکفیر مرزا میں تردد تھا کہ ابھی تک معاملہ ایسا اتنا آگے بڑھا نہیں ہے، لیکن جب معاملہ بڑھا تو بعد میں مرزا ملعون کے کفریہ احوال سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ان اکابرین نے بھی اس فتوے کی تائید کی، اور خود بھی مرزا ملعون کو مناظرے کی دعوت دی، اور کفر کا فتویٰ بھی صادر فرمایا۔ اس فتوے کے بعد مرزا ملعون نے مولانا گنگوہی کے خلاف حرزہ سرائی کی، جو مرزا ملعون کی کتب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز آگے چل کر علماء حرمین شریفین، علماء مصر، شام، فلسطین وغیرہ نے بھی فتاوی قادریہ کی تائید فرمائی اور اس کے کفر پر فتویٰ جاری کر دیا۔ تو یہ مختلف فتاوی جات تھے جو ہم پچھلی نشستوں میں پڑھ چکے ہیں، جو اس قادیانی مرزا ملعون کے بارے میں شائع ہوئے، دیے گئے۔ تحریک ختم نبوت 1953 قربانیوں کی طویل تاریخ رقم کرنے کے صلے میں اللہ رب العزت نے بر صغیر کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا کہ 1947 کو ایک آزاد اسلامی مملکت پاکستان قائم ہوئی۔ بدقسمتی سے بہت سے قادیانی جیسے کہ ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا ہمارا، ایم احمد یہ سیکرٹری پنجاب تھا، اس طرح کے اور بہت سارے
پاکستان کے کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ اسی طرح فوج کے اعلیٰ عہدوں پر بھی قادیانی قابض تھے اور قادیانیت کی تبلیغ اور اشاعت میں سرگرم تھے۔ ان حالات میں مختلف مکاتب اور مسالک کے علماء، مشائخ اور دینی جماعتوں کے نمائندوں نے ارباب حکومت کے سامنے ڈاکٹر علامہ اقبال کا موقف اور مطالبہ پیش کیا کہ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیں اور قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو فوراً الگ کر دیں۔ ان دو اہم مطالبات کو تسلیم کرانے کے لیے پورے ملک میں زبردست تحریک اٹھی اور فرزندان اسلام نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ یہ تحریک تاریخ کے صفحات میں تحریک تحفظ ختم نبوت 1953 کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ بڑی زبردست تحریک چلی تھی۔ اس تحریک میں ملک کے تمام بڑے شہروں میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ ایک طرف یہ مظاہرے جاری تھے کہ ملتان کی مسجد پھول ہٹ کے باہر نمازیوں پر پولیس نے بلا اشتعال گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی نمازی خاک و خون میں نہا گئے۔ اس سانحے کے خلاف ملتان میں زبردست ہڑتال ہوئی۔ تحریک میں حصہ لینے کی پاداش میں نمائندہ اخبارات روزنامہ زمیندار لاہور اور روزنامہ آزاد لاہور کو سیفٹی ایکٹ کے تحت جبرن بند کر دیا گیا اور ملک بھر میں علماء اور عوام کو تحریک میں حصہ لینے کی پاداش میں گرفتار کیا جانے لگا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتاری کے لیے پیش ہونے والے مجاہدین ختم نبوت کو پولیس پکڑ کر کراچی سے بلوچستان کی طرف تقریباً 100 میل دور ایک مقام پر چھوڑائی تاکہ یہ جو ہے یہاں پر بقول ان کے فساد نہ پھیلائے۔ 100 میل دور چھوڑائی، لیکن پولیس والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ٹھیک 3-4 گھنٹوں بعد انہی کارکنوں کو وہ کراچی میں پھر جلوس نکالتے ہوئے پاتے۔ پولیس انکوائری کر کر کے تھک گئی کہ کون سی طاقت ان کو اس دور کے جنگل سے اتنی جلدی کراچی میں پہنچا دیتی ہے۔ زمین سمیٹ دی جاتی ہے، غائبانہ سواری کا انتظام ہوتا ہے، یا اس گروہ کو لانے والی کوئی مستقل تنظیم ہے۔ بہرحال پولیس کے لیے یہ معمہ ہی رہا، اور واقعہ یہ ہے کہ تمام کارکنوں کو جو ہی دور دراز کے جنگل میں چھوڑا جاتا، اللہ رب العزت ان کے لیے فی الفور کراچی پہنچانے کا انتظام فرما دیتے۔ وہ کارکن کراچی آتے ہی پھر تحریک کے علاؤ کو روشن کرنے میں لگ جاتے۔ بالآخر پولیس نے تھک کر یہ پروگرام ترک کر دیا۔ قادیانیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور اس جماعت کو عیاری اور مکاری وراثت میں ملی، لہٰذا قادیانیت کی اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے حکمت سے کام لیا اور کمال ہوشیاری سے اہل ایمان کا تصادم حکومت وقت سے کرا دیا، جس کے نتیجے میں حکومت وقت نے اہل ایمان پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور بظاہر اس تحریک سے مطلوبہ ہدف تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن اسی نقش اول نے آگے جا کر قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل کا کام کر دیا۔ یعنی یہ تحریک کوئی اتنی خاص کامیاب نہ ہوئی، لیکن آگے چل کر اس تحریک یہ چونکہ بنیاد بنی، آگے چل کر اس سے معاملات بہت مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہو گئے۔ چنانچہ مولانا تاج محمود امروٹھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تحریک قہراً کچل دی گئی اور حکمراں بظاہر کامیاب ہوئے، لیکن لاکھوں مسلمانوں کا جیل میں جانا، ہزاروں مسلمانوں کا خاک و خون میں تڑپ کر شہید ہونا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا سینوں پر گولیاں کھانا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی قدرت نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے معصوم اور مظلوم مسلمانوں پر ستم ڈھائے۔ اس تحریک کی پسپائی کے بعد، میں نے بتایا نہیں تحریک کوئی اتنی کامیاب نہ ہوئی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں جہاں شہید ہوئے ان کے خون کا جواب دہ میں ہوں، کیوں وہ عشق رسالت میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں جذبہ شہادت میں نے پھونکا تھا۔ جو لوگ ان کے خون سے دامن بچانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ کر اب کنی کترا رہے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں کہ میں حشر کے دن بھی ان کے خون کا ذمہ دار رہوں گا۔ وہ عشق نبوت میں اسلامی سلطنت کے ہلاکو خانوں کی بھیٹ ہو گئے، لیکن ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
تو یہ ختم نبوت 1953 کی تحریک جو چلی اس کا مختصر حال بیان کیا گیا. اگلی تحریک ختم نبوت 1974. 1970 کے الیکشن میں چند سیٹوں پر مرزائی منتخب ہو گئے. اقتدار کے نشہ اور ایک سیاسی جماعت سے سیاسی وابستگی نے انہیں دیوانہ کر دیا. پاگل ہو گئے نا اس معاملے میں. وہ حالات کو اپنے لیے سازگار پا کر انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضے کی اسکیمیں بنانے لگے. قادیانی جرنیلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی. اس نشے میں دھت ہو کر انہوں نے 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ پر قاتلانہ حملہ کیا. یہ حملہ ایک منظم سازش تھی جس کے تحت سرگودا سے قادیانی نوجوانوں کی نیم فوجی تنظیم خدام الاحمدیہ کے رضاکار سوار ہو گئے. پھر جب یہ گاڑی نشتر آباد پہنچی تو وہاں کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے ربوہ کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دی اور طلبہ کے ڈبے کی نشاندہی بھی کر دی. جب گاڑی ربوہ اسٹیشن پر پہنچی تو پہلے سے موجود قادیانی گنڈوں نے مرزا طاہر کی قیادت میں بڑی بے دردی سے مسلمان طلبہ کو مارا پیٹا زخمی کیا اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیا. اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے ایک اخبار لکھتا ہے کہ لویل پور 29 مئی پشاور سے آنے والی 12 ڈاؤن پنجاب ایکسپریس پر آج ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ایک فرقے کے تقریباً 5000 افراد نے حملہ کر دیا. حملہ بوگی نمبر 4055 پر کیا گیا جس میں ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے 160 طلبہ سوار تھے. حملہ آور خنجروں، لاٹھیوں، تلواروں اور ہاکیوں سے مسلح تھے. انہوں نے تمام طلبہ کو سخت زد و کوب کیا. تو بڑا عجیب سا یہ حادثہ ہوا. اس حادثے کو بنیاد بناتے ہوئے لاہور 30 مئی کو پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف نے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور ربوہ اسٹیشن پر جن افراد نے نشتر کالج کے طلبہ کو زد و کوب کیا انہیں عبرتناک سزا دی جائے اور ربوہ میں جو ناجائز اسلحہ جمع کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں مؤثر اقدامات کیے جائیں. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر تھے. ان کی دعوت پر امت کے تمام طبقات فکر جمع ہوئے. چاروں صوبوں کے تمام مکاتب فکر نے تحریک کے علاؤ کو ایندھن مہیا کیا. اخبارات اور رسائل نے تحریک کی آواز کو ملک گیر بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا. ایک آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان تشکیل پائی جس کے سربراہ حضرت شیخ بن نوری رحمت اللہ علیہ قرار پائے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی کہ اس وقت قومی اسمبلی میں تمام اپوزیشن متحد تھی. چنانچہ اپوزیشن پوری کی پوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان میں شریک ہو گئی. مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے مرزائیوں کے خلاف قرارداد پیش کی اور برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی یعنی حکومت کی طرف سے دوسری قرارداد جناب پیر عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی جو ان دنوں وزیر قانون تھے اور یوں قومی اسمبلی میں مرزائیت پر بحث شروع ہو گئی. ادھر قومی اسمبلی میں قادیانی اور لاہوری گروپوں کے سربراہ نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. ان کا جواب اور امت مسلمہ کا موقف مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا محمد حیات، مولانا سمیع الحق، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا سید انور حسین نفیس رقم نے مرتب کیا. اسے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے چودھری ظہور الہی کی تجویز اور دیگر تمام حضرات کی تائید پر قرۂ فعال مولانا مفتی محمود کے نام نکلا رحمت اللہ علیہ. جس وقت انہوں نے یہ محضر نامہ پڑھا قادیانیت کی حقیقت کھل کر اسمبلی کے ارکان کے سامنے آ گئی اور مرزائیت پر اوس پڑ گئی. 90 دن کی شب و روز مسلسل محنت اور کاوش کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے پی عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا اور مرزائی آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار پائے. الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ختم نبوت 1974 زوروں پر تھی. پاکستان کا ہر مسلمان کسی نہ کسی طور
اس مقدس تحریک میں شریک تھا۔ حضرت مولانا عبد القیوم مدد اللہ نے اپنے علاقے کا ایک ایمان پرور واقعہ سنایا۔ فرماتے کہ تحریک ختم نبوت 1974 میں واہ کینڈ میں ایک جلوس نکلا۔ پولیس نے جلوس کے کئی شرکا کو گرفتار کر لیا۔ ان میں ایک 7 سالہ بچی، صرف 7 سالہ بچی تھی۔ مقامی ڈی ایس پی نے اس بچے کو مرغا بنا کر پوچھا، بتاؤ تمہاری پیٹھ پر کتنے جوتے مارو۔ دیکھیں 7 سالہ بچہ ہے جو ختم نبوت تحریک کے لیے نکلا ہے، اور اس طرح کے ملعونوں نے انہیں بھی نہ چھوڑا، اور ڈی ایس پی نے اس بچے کو مرغا بنایا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہاری پیٹھ پر کتنے جوتے ماروں۔ قربان جائیے اس بچے کی ایمانی جرت پر، بڑی ایمانی جرت اور معصومیت سے جواب دیا کہ اتنے جوتے مارنا جتنے تم قیامت کے دن کھا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا ایمانی جرت تھی اس بچے کی، کہتا ہے کہ اتنے جوتے مارنا جتنے تم قیامت کے دن کھا سکتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ ڈی ایس پی مارے خوف کے پسینہ پسینہ ہو گیا اور اس بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، گھر لے گیا، کھانا کھلایا، کچھ رقم دی اور پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور فوراً گھر چھوڑنے گیا۔ سبحان اللہ، بقول شاعر کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ تو یہ تحریک ختم نبوت 1974۔ کچھ باتیں تحریک ختم نبوت 1984، 1984۔ تحریک ختم نبوت 1974 کے نتیجے میں قادیانیت کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا۔ جناب یہ تو غیر مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ عملی طور پر نافذ نہیں کیا جا سکا تھا۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا گیا، لیکن یہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکا عملی طور پر۔ قادیانی حضرات دیدہ دلیری سے تبلیغ سرگرمیوں میں اور دیگر سازشوں میں مصروف تھے۔ اس تناظر میں اہل ایمان مضطرب تھے اور قانون کے عملی نفاذ کے لیے کوشاں تھے۔ اب ہوا یوں کہ 17 فروری 1983 کو مجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کے ایک مبلغ محمد اسلم قریشی کو مبینہ طور پر مرزا طاہر کے حکم پر مرزائیوں نے اغوا کیا۔ تو یہ واقعہ ایک بھرپور تحریک کا سبب بنا۔ اللہ رب العزت کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و نافوذ کے تحفظ کے سلسلے میں امت محمدیہ کے تمام طبقات کو اس موقع پر بھی اتفاق اور اتحاد نصیب کر کے ایک لڑی میں پرو دیا۔ اس تحریک کے سبب جنرل ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے وہ 7 ستمبر 1974 اور یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 26 اپریل 1984، جس کے مطابق اس امتناع قادیانیت آرڈیننس کے مطابق قادیانیت کی تبلیغ اور تشہیر، قادیانی کا خود کو مسلمان ظاہر کرنا، آذان دینا، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا اور شعائر اسلام استعمال کرنے کو جرم قرار دے دیا گیا۔ اس آرڈیننس کے بعد قادیانیوں کا اس وقت کا سربراہ مرزا طاہر احمد 1 مئی 1984 کو بھیس بدل کر بھاگ کر لندن جا پہنچا اور انگریز کے پاس پناہ حاصل کی اور اپنا ہیڈ کوارٹر چناب نگر سے لندن منتقل کر لیا۔ مگر ختم نبوت پر مرنے والے علماء اور مشائخ نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور پوری دنیا کے دورے کیے اور دنیا بھر کے لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو قادیانیت کے کفر سے آگاہ کیا۔ اہل ایمان کے لیے لمحہ فکری ہے یہ، دیکھیں ساری باتیں ہماری پیچھے ہو چکی اور تمام یہ جو تحریک خاص تحریکیں چلی اس وقت وہ بیان کر دی گئی۔ یہاں اگر اہل ایمان کے لیے لمحہ فکری ہے وہ کیا کہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی عقیدہ ختم نبوت پر پکا یقین رکھتے تھے، ہم بھی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے پرزور دعوے دار ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے جنگ، مگر ہماری ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے دوستی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ ختم نبوت پر سب کچھ قربان
مگر ہمارا ختم نبوت کے باغیوں سے کاروبار۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پر اپنا گوشت اور لہو قربان کر دیا، اور ہم قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ تفاوت کیوں؟ قول اور فعل میں اتنا خوفناک تضاد کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ صرف حلق سے اوپر اوپر پڑھا ہے، دل میں نہیں اترا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعلان صرف زبان کی نوک تک ہے؟ کیا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہونے کا اعلان صرف فضا میں الفاظ باری تو نہیں ہے؟ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ محض سخن ترازی تو نہیں؟ کیونکہ اس مسلمان کا کردار ان کے دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس جسم کے رگ و ریشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ جسم قادیانیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے، وہ جسم قادیانیوں سے بغل گیریاں نہیں کرتا، وہ جسم قادیانی کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اہل دل کی خدمت میں ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ علمی اور شرعی نقطہ نگاہ سے مرزائی امت پہلے ہی شکست خوردہ تھی۔ ٹھیک ہے، علماء نے خوب تعاقب کیا اور انہیں اس معاملے میں برباد کر دیا۔ لے دے گے ان کے پاس قانونی موشگافیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ الحمدللہ ان تحریکوں کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے یہ سہارا بھی گیا، لیکن صد افسوس کہ اہل ایمان کی اس قدر قربانیوں اور صبر آزما جد و جہد کے باوجود آئین اور قانون پاکستان کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ نفاذ کا خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور وقتاً فوقتاً مرزائی امت کی اہل ایمان کے خلاف ریشہ دوانیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت 1974 کی آئینی ترمیم اور 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس پر نیک نیتی کے ساتھ مؤثر طور پر عمل درآمد کرائے، اور مرزائیوں کو اپنی حیثیت کے اندر رہنے کا پابند بنائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں مرتد کی شرعی سزا نافذ کرے۔ اس کے علاوہ قادیانیت کی تبلیغ اور تشہیر کی پابندی پر بھی سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، تاکہ روئے زمین سے قادیانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ یہ ہماری دلی تمنا ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان تحریکوں میں کسی بھی طرح حصہ لینے والے افراد کی کاوشوں کو قبول فرما کر ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمیں بھی محافظین ختم نبوت میں شامل فرمائے، اور روز محشر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔